نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ کا خاتمہ۔ بنو قریظہ کا خاتمہ۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، بنو قریظہ کا خاتمہ، صفحہ نمبر 261 261۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے فارغ ہو کر حکم دیا، غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر حکم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں۔ قریظہ اگر صلح و آشتی سے پیش آتے تو قابل اطمینان تصفیہ کے بعد ان کو امن دیا جاتا، لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے۔ فوج سے آگے بڑھ کر جب حضرت علی ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے اعلانیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیں۔ غرض ان کا محاصرہ کیا گیا اور تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا۔ بالآخر انہوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ اور ان کا قبیلہ اوس قریظہ کا حلیف اور ہم عہدہ تھا۔ عرب میں یہ تعلق ہم نسبی سے بڑھ کر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کی۔ قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص حکم نہیں آتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے احکام کی پابندی فرماتے تھے۔ چنانچہ اکثر مسائل مثلا قبلہ، نماز، رجم، قصاص، بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وحی نہیں آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات ہی کی پابندی فرمائی۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی یہ کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں، مال و اسباب غنیمت قرار دیا جائے، تورات کے مطابق تھا۔ تورات کتاب تثنیہ اصحاح 20 آیات 100 میں ہے۔ جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے۔ اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازہ کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آسمانی فیصلہ کیا ہے، یہ اسی تورات کے حکم کی طرف اشارہ تھا۔ یہودیوں کو جب یہ حکم سنایا گیا تو جو فکرے ان کی زبان سے نکلے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اسی فیصلہ کو حکم الہی کے موافق سمجھتے تھے۔ حی بن خطب جو ان تمام فتن کا بانی تھا مقتل میں لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور یہ فکرے کہے۔ چونکہ سعد بن معاذ کو اس جنگ میں ایک قریظی نے تیر سے زخمی کیا تھا جس سے وہ بالآخر ہلاک ہو گئے، اس لیے انہوں نے بنو قریظہ کی نسبت ایسا بے رحمانہ فیصلہ کیا، لیکن وہ تیر انداز ابن ارقہ قریشی تھا، قریظی نہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ خدا کی قسم مجھ کو اس کا افسوس نہیں۔ اس نے اٹھا کر دیکھا اور یہ فکرے کہے۔ خدا کی قسم مجھ کو اس کا افسوس نہیں کہ میں نے کیوں تیری عداوت کی، لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ مذائقہ نہیں، یہ ایک حکم الہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا، ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔
صدق اللہ العلی العظیم.